النورين وأسد الله علي المرتضى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان مکرم، آج کی یہ تقریب جو یہ محفل سجائی گئی ہے وہ ہم اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو شب سے جو ہے ہم اپنے مرحومین مرحومات کے لیے جو ہے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے ڈاؤٹ میں ہیں، شک میں ہیں کہ کیا ان تک یہ اصالِ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھ دیا حضرت کہ مولانا میں اتنا اصالِ ثواب کرتا ہوں اپنے مریدین کے نام سے، لیکن ان تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ میں نے کہا چچا آپ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا 60 سال میری عمر ہوئی۔ تو میں نے بولا آپ کو بچپن سے لے کر کے اب خیال آیا ہے کہ اصالِ ثواب پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے؟ یعنی 60 سال کا لمحہ عرصہ گزر گیا تب جا کے آپ کو خیال آیا کہ اصالِ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنی تقریر کا عنوان جو چوز کیا ہے، انتخاب کیا ہے، وہ ہے اصالِ ثواب کیوں ضروری ہے۔ آئیے اس پر لفظ کشاہی سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواح و نافدہ جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی خوشبو سے گلاب کا تعطر، جن کے بال مبارک کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے جن کے شملہ مبارک کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا۔ آئیے اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے جن کے عمامہ کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے عاشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے جن کے حضور کو 1400 سال پہلے حضرت حسان بن ثابت نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ اصال ثواب کرتا کون ہے اور کن کا اصال ثواب فائدہ پہنچتا ہے اور کس کے لیے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اصال ثواب سنی کرے تو فائدہ ہے اور کیا بھی جائے سنی کے لیے تو فائدہ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دے تاکہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ مریں گے نہیں انشاءاللہ الرحمن. مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہیں گے. آپ پوچھیں گے مولانا وجہ کیا ہے تو میں کہوں گا سنو حدیث پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله تبارك وتعالى الى جسده يوم يبعث. کہ اللہ کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے انتقال کے بعد جب اس کے جسم سے روح کو الگ کر دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس روح کو پرندے کی شکل عطا کر دیتا ہے اور وہ پرندہ جنت میں رہتا ہے. آپ کہیں گے سنی کا گوہاری کا سنی مسلمان کہے گا آخر مولانا وہ پرندہ جو ہے جنت میں کب تک رہے گا, جنت میں کب تک رہے گا؟ اگر سننا ہے تو سنو حدیث پاک حتی یرجع اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت آئے گی نہیں اس کی روح جنت سے جائے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت نے جھوٹ کر کہا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. قرآن کیا کہتا ہے والذین جاؤ من بعدہم یقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالایمان. کہ وہ جو ان کے بعد آئے, ان کے بعد آئے, مہاجرین و انصار کے بعد آئے, ان کا مزاج کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں بخش دے, ولاخواننا الذین سبقونا. اور ریان نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اصال ثواب کس کی جائے, کس مرحوم کے لیے اصال ثواب کیا جائے. تو اس کا مزاج میں آپ بتاتا چلو کہ ان کے بعد آئے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے بعد آئے, ان کے بعد آئے, مہاجرین و انصار کے بعد آئے. مہاجرین و انصار کے بعد کون آئے؟ تبع تابعین آئے, ائمہ مجتہدین آئے, ائمہ طریقت آئے. ان کا مزاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں گئے ہیں اے اللہ انہیں بھی بخش دے. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا؟ ایک ایمان والا جب ایمان والے کے لیے اصال ثواب کرتا ہے تو اسے فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے. جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے اصال ثواب کرتا ہے تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی پیارے انداز میں کہا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کر چلے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سے بتاتا چلوں. حضرت علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری ہے, یہ ایک کوئی عام ذات, کوئی عام عالم نہیں ہے, بلکہ انہیں جو ہے وارث علوم اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے زبردست شاعر بھی ہے اور زبردست شاگرد بھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا اور کتاب کا نام ہے اصال ثواب. ان کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ جو یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیٹھے ہیں, حضور تشریف فرما ہے. ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا نحن نتصدق انہ تعالی ونحج عنہم وندعو لہم. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم اپنے مریدین کے لیے جو ہے اصال ثواب کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں. کیا ان تک اصال ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم, ہاں پہنچتا ہے, ہاں پہنچتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یفرحون کما یفرح احدکم بالتوقی اذا اہدی الیہ, کہ جب اصال ثواب تمہاری اصال ثواب جو ہے پہنچتی ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے اصال ثواب کو ایک تشریح میں طباق میں جیسے بھی
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جیسے اللہ رب العزت دیکھتا ہے تو وہ اس کی شان کے مطابق جو ہے مردوں کے پاس جو ہے بھیجتا ہے تو انہیں ویسے ہی خوشی ہوا کرتی ہے جیسے کہ تم میں سے کسی کے پاس جو ہے کشتری میں کھجور رکھ کر پیش کیا جائے تو تم میں سے کسی کو خوشی ہوا۔ جس طریقے سے آپ کے سامنے ایک کشتری میں جو ہے کھجور رکھ کر پیش کیا جائے اس طریقے سے آپ کو جیسے خوشی ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے مرحومین کے ایصال ثواب کو ایسے ہی بخش دیتا ہے۔ جب ان کے نام سے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو مرحومین کو جو خوشی میسر ہوتی ہے ان کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ عزیزان مکرم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایصال ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پہنچتا ہے۔ اب آگے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارے امام صاحب تشریف فرما ہے، جب کسی کا انتقال آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے انتقال کے بعد جو ہے فوراً بعد اس کے نام سے پہلے مرحوم نہیں لگایا جاتا ہے یا مرحومہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے انتقال کے فوراً بعد جو ہے ایک بیٹی مسجد کے اندر آتی ہے اور مسجد کے اندر آنے کے بعد جو ہے اس بیٹی پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ برائے ایصال ثواب فلاں فلاں مرحوم صاحب۔ اب آپ بتائیں یہ مرحوم اے پیارے آپ نے جو یہ مرحوم کا لفظ آگے بڑھایا ہے یہ کس وجہ سے بڑھایا ہے؟ اس کی سند آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے آپ نے اس کی پڑھائی کی ہے؟ کہاں سے آپ نے اس کی سبق حاصل کی ہے؟ کیا آپ کو کیسے پتا چلا یہ مرحوم ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلا یہ مرحوم ہے؟ آپ کو پتا چلا کیسے پتا چلا؟ رحم تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، پھر آپ کو کیسے پتا چلا یہ مرحوم بن بھی گئے ہیں یا نہیں بن گئے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا ہمیں تو نہیں معلوم ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو میں کہوں گا سنو حدیث پاک، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امتی امتا مرحوما تدخل قبورها وتدخل قبورها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها ما حصر الله ذنوبا باستغفار المؤمنین لهم کہ میری امت جو ہے امت مرحومہ ہے اور یہ امت مرحومہ کا تمغہ انعام اور تحفہ ملا کم ملا؟ تو اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب الکلام العوضہ فی تفسیرہ سورۃ الم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا نا تو علامہ نقی علی خان تحریر فرماتے ہیں یہ قلم ایک دن نہیں بلکہ 1000 سال تک جو ہے یہ ہلتا رہا، 1000 سال تک حرکت میں رہا یہ قلم۔ اور اللہ رب العزت نے جب یہ قلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلم سے کہا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ دو۔ آدم سے لے کر بقیہ نبیوں تک جتنے بھی نبی کی امتی میں گناہگار ہے وہ سب جہنمی ہے اور جو نیکوکار ہے وہ جنتی ہے۔ آدم سے لے کر بقیہ نبیوں تک لکھتے چلا گیا، بقیہ نبیوں تک لکھتے چلا گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات غیب سے ندا آتا ہے اور کہتا ہے ارشاد فرماتا ہے اے قلم میں نے تجھے دوسروں نبیوں کے بارے میں جو ہے حکم دیا، آرڈر دیا، تو نے فالو کیا، اس حکم پر تعمیل کی، لیکن یہ میرے محبوب کی باری ہے، میرے محبوب کی امت کی باری ہے۔ اے قلم ذرا ادب سے رہنا۔ ادب کا لحاظ یہ ہے کہ قلم کہتا ہے اے پروردگار، اے مولا کیا لکھوں؟ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا، رب قدیر نے ارشاد فرمایا ربها اذنبت المغفور غفورها کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں جو گناہگار ہے وہ سب کو اللہ رب العزت جو ہے بخشش کا پروانہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے کر کے تمہاری گناہ مانگے تم ہی سے پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم سے کروڑوں دور۔ یہ رہا یہ چند جملے جو ہے میں نے ایصال ثواب کے تعلق سے کہی ہے، لہذا
یہ آج کا یہ جو شب ہے، یہ ہم سب کو جو ہے مل کر اپنے مرحومین مرحومات کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. قبرستان میں جتنا ہو سکے قبر فاتحہ پڑھنی چاہیے، وہ نہ ہو سکے تو تلاوت کلام اللہ کرنی چاہیے، وہ نہ ہو سکے تو قرآن پاک کی آیت کریمہ کو جو ہے اپنے زبان پر سورہ فاتحہ کو جو ہے اپنی زبان پر رٹا مارتے رہے، وہ نہ ہو سکے تو درود شریف پڑھا کرے، وہ نہ ہو سکے تو جتنے بھی ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، اپنی زبان پر جو ہے دہراتے رہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ جس مقصد کے لیے وہ تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ عزیز اس مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. لہٰذا میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں. مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوتاہیاں ہو گئی ہو، لغزشیں ہو گئی ہو، رب قدیر سے دعا ہے کہ معاف فرما کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیے. آئیے میں اتنی بات یہی کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آقا سے بات تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کچھ بھی نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہوتا. بہت خوب. اچھی گفتگو.